بعض لوگ علماء کرام کی توہین کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ علماء کرام کی توہین کی صورتیں ہیں. ایک ہوتا ہے کسی فرد خاص کی توہین کہ بھئی فلاں نام کا جو عالم ہے اس کے بارے میں کوئی کلام کیا. اب وہ کلام کرنا ہو سکتا ہے کسی ذاتی رنجش سے ہو، کسی خاص وجہ سے ہو، کیونکہ عالم معصوم تو ہوتا نہیں، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس پر تنقید کی گئی. تو اب ایسی صورت کے اندر یہ اس حکم میں نہیں آئے گا کہ اس نے توہین کی ہے اور اس کے اوپر کوئی شدید حکم شرعی لگے گا. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ غیبت کی صورت ہے تو پھر وہ غیبت کے طور پہ حرام ہوگی، اگر وہ بہتان کی صورت ہے تو وہ بہتان کی صورت میں حرام ہوگی، اگر وہ اشاعت فاحشہ کی صورت ہے یعنی کہ کسی کی برائیوں کو پھیلانا، اگر یہ وہ صورت ہے تو یہ اس میں داخل ہو کے اس کے اعتبار سے گناہ ہوگی، حرام ہوگی. کیونکہ حکم شرعی یہ ہے کہ جو سچے علماء ہیں، جو صحیح العقیدہ علماء ہیں، ان کی خطاؤں کو چھپایا جائے. کیونکہ خطا سرزد تو ہو ہی سکتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ جو عالم بن جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل معصوم ہو جاتا ہے، ایسا تو ہے نہیں، لہذا اس خطا ہو سکتی ہے. اب اگر کسی سے ایسی خطا سرزد ہو جائے تو اسے چھپایا جائے. اور تو یہ تو ہے انڈیویجول کہ کسی انفرادی طور پہ غلطی ہوئی اور اس کے اعتبار سے کلام کیا. اور اگر بلا وجہ ہی ہے تو پھر یہ عام لوگوں سے زیادہ حرام ہے کہ عام آدمی کی غیبت بھی گناہ ہے لیکن عالم کی غیبت اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے. اور ایک ہے اوور اور سارے علماء کے بارے میں کہنا، جیسے بعض لوگ یہ بول دیتے ہیں یار مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، یا سارے مولوی ایسے ہیں، یا مولوی فسادی ہیں، یا مولویوں نے دین بگاڑ دیا، یا مولویوں نے ہیلے بہانے نکالے ہوئے. یہ ایسا جملہ کہ جو سارے علماء کے بارے میں ہے، اسے علماء کرام نے کفر قرار دیا ہے کہ یہ جملہ کفریہ ہے. علماء کی علل اطلاق توہین کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ علماء کی جو حیثیت ہے وہ ان کے علم کی وجہ سے ہے، اور ان کا علم جو ہے وہ کوئی سائنس یا ریاضی کا علم نہیں ہے، وہ دین کا علم ہے. تو گویا عالم عالم دین ہے، اس کا علم علم دین ہے. تو اب اس کی مطلقاً توہین کرنا علماء کی، یہ گویا اس علم دین کی توہین ہے. علم دین کی توہین یہ دین کی توہین ہے اور یہ کفر ہے.